السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، امام المتقین، قائد المجاہدین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید: من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: جس نے اپنا منہ جھکا لیا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہو، یعنی اعمال صالحہ کرنے والا ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو۔ اور پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بابت اللہ تعالیٰ کے یہاں جینڈر کی تخصیص نہیں ہے، بلا تخصیص جنس اللہ تعالیٰ یہ احکامات مرد کے لیے بھی دیتے ہیں اور خواتین کے لیے بھی دیتے ہیں، اور جو اعمال صالحہ کرتے ہیں اس کا اجر بھی حاصل کرنے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کی اگر تکمیل نہ کی جائے، عمل نہ کیا جائے، تو اس کی پکڑ بھی دونوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی پکڑ ہے، مرد حضرات کے لیے بھی پکڑ ہے۔ تو اجر میں اور پکڑ میں دونوں برابر ہیں، ایمان میں، اعمال کے احکامات میں بھی دونوں برابر ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں آگے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کیا جاتا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، کوئی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ اور جو بھی اعمال صالح کرے، نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن شرط ایک ہے دونوں کے لیے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے، اور وہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ ایمان اور عمل کے لحاظ سے اسلام میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بد اعمالیوں پر وعیدیں بھی ہیں، نیک اعمال پر بشارتیں بھی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے اس جلسے عام کا مقصد جو ہے اپنی بہنوں اور بیٹیوں میں شعور بیدار کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے اور معاشرے کی صحت اور پاکیزگی کے لحاظ سے اسلام نے بہتر خاندان کی نگہداشت اور نسل انسانی کے تحفظ کے لیے عورت کو کچھ خاص ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، اس کے حوالے کیے ہیں، اور اسلام نے بہترین معاشرتی نظام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور جو کوئی ایمان والا ہو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اسلام کے آئلی قوانین یعنی کہ فیملی لاز یعنی کہ شریعت پر عمل وہ ضرور اور ضرور کرے۔ اسلام کے آئلی قوانین معاشرتی نظام کو بہتر بنانے میں اور عورت کی عزت نفس کی حفاظت کے لیے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کا عورت کو انصاف دیتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کو لے کر جو کنٹروورسی چل رہی ہے، یہ چلتے رہے گا۔ کسی کا ٹوکنا، کسی کی تنقید ہم کو ہمارے اسٹینڈ سے، ہم کو ہمارے فیتھ سے
ہٹنے نہیں دینا چاہیے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارا فیض، ہمارا توکل اللہ کے اوپر، ہمارا تعلق اللہ کے رسول سے، یہ سب اتنے قوی ہونا چاہیے کہ لاکھ آندھیاں آئیں، لاکھ طوفان اٹھیں، لاکھ تانے دیے جائیں، لیکن ایک مومنہ اپنے فیت سے، اپنے ایمان سے، اپنے عقائد سے، اپنی شریعت سے ہرگز وہ ہٹے گی نہیں، اس پر جم کر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی. اور آج کل کے حالات میں تو مجھ پر اور آپ بہنوں اور بیٹیوں پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسی شریعت کے امین ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو امانت ہم کو دیا ہے اس کے تعلق سے قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے کہ امانت میں خیانت کے مرتکب نہ بنو. تو میری بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے پاس جو امانت ہے، یہ اللہ کے احکامات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی، یہ جو امانت ہمارے پاس ہے، اس امانت کی ہم کو نہ صرف حفاظت کرنا ہے بلکہ اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. حق اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ یہ چیز جو ہمارے پاس ہے اس کو نئی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. جس فیتھ کے ساتھ، جس پاور کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ ہم عمل کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہماری نیو جنریشن بھی عمل کرے. یہ امانت کا حق ہوگا، اور ہم خود کریں تو یہ امانت کی حفاظت ہوگی اور اس کا حق یہ اس طریقے سے ادا ہوگا. اور جو پردے کا حکم ہے وہ کیوں دیا گیا ہے؟ وہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے ہے. اگر بے حجابی ہو جائے، اگر بے حیائی عام ہو جائے، تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ بے حیائی کون سے دروازے کھولتی ہے؟ بے حیائی زنا کے دروازے کھولتی ہے. اور جب زنا عام ہو جائے گا تو اس میں ملوث جو شخص ہوتے ہیں، جو اشخاص ہوتے ہیں، نہ صرف وہ متاثر ہوتے ہیں اس کی لعنت میں، ان کے خاندان متاثر ہوتے ہیں، ان کے اطراف کا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. ایک انارکی معاشرے میں پھیل جاتی ہے. سوشل اسٹیبلٹی کا تصور محال ہے عورت کے کردار کے تحفظ کے بغیر، عورت کی عزت کے تحفظ کے بغیر سوشل اسٹیبلٹی کا تصور بیکار بات ہے. تو اسی لیے اسلام ہم کو ایسے اصول دیتا ہے کہ انسان خود چین سے زندگی گزارے اور دوسروں کے لیے بھی امن کا پیغام دینے والا بنے. عورت کے لیے لمبے سفر کے لیے جو محرم کا لزوم ہے، اس پر بھی آج کل تنقیدیں ہو رہی ہیں. کیوں ہے یہ محرم کا لزوم؟ وہ ہمارے ہی بینیفٹ کے لیے ہے، ہماری ہی سیکیورٹی کے لیے ہے. جب ہم اگر کوئی بڑی عمر کو پہنچ جائے تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا وہ تنہا سفر کرنے کی ہمت کرتی ہیں؟ تو یقیناً وہ خاتون کہے گی کہ نہیں، میں تو اب اس قابل نہیں ہوں کہ میں تنہا سفر کروں. اگر آپ اس حالت میں کسی خاتون کو تنہا سفر کرنے کے لیے کہیں گے، راستے میں اگر کچھ ناگہانی حادثہ ہو جائے تو اس خاتون کی کون مدد کرے گا؟ کون اس کو مدد کو آگے آئے گا؟ کون اس کی تیمارداری کرے گا؟ تو یہ ایسے سوالات ہیں جو خالق کائنات ہم سے بہتر جاننے والا ہے. رب جو کہ تخلیق کیا ہے کائنات کو، اس نے ایسے اصول دیے ہیں کہ ہم چین اور سکون کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزار سکیں. اور یاد رکھیے کہ مضبوط پاکیزہ خاندان کی پروان کے لیے عورت کو گھر کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اور مرد کو عقل حلال کے ذریعے اہل خاندان کے نان نفقے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنی صلاحیتوں کے حساب سے اپنے مال کو استعمال کرتے ہوئے کچھ کسب معاش میں یا تجارت میں اپنے آپ کو لگاتی ہے، تو یہ اس کی ایکسٹرا ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے اوپر آبلیگیشن نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کسب معاش کرے. اگر یہ کرتی ہے اور اپنا پیسہ اہل خاندان پر خرچ کرتی ہے تو اس کا حسن خلق ہے، اس کے اچھے کیریکٹر کی نشانی ہے. اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جو خاتون کسب معاش کے لیے نکلتی ہیں، چاہے وہ کہیں جاب کر کر یا تجارت کر کر، ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خالق کائنات نے جس نے مجھ کو زندگی دی ہے، اس نے میرے ذمے یہ کام رکھا ہے کہ پہلے میں اپنے خاندان والوں کی ضروریات کا خیال رکھوں، ان کی اچھی طریقے سے نگہداشت کروں، ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھتے ہوئے اس کے بعد میں اس طرف توجہ کروں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ ایشو بھی آج کل ہمارے لیے بہت چیلنجنگ بنتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ بات قرآن پاک میں بتا دی گئی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل فرمایا ہے، نعمتیں تمام کر دی ہیں. دین کی تعلیمات ہمارے لیے نعمت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری سربلندی ہے.
اور اسی میں ہماری کامیابی ہے اور یہی رب کو راضی کرنے کا واحد راستہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تم سے اس وقت راضی رہوں گا جب تمہارا دین اسلام ہو۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہمارا دین اسلام صرف ہم کو عبادت کے طور طریقے بتا کر مسجدوں کے باہر نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ ہم کو زندگی کا ہر کام کرنے کا سلیقہ بتا کر ہم کو زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نبیوں کو دیے ہیں، اور نبیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے رول ماڈل بن کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کا اسوہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ انسان کی دو جہاں کی کامیابی، اس کی عزت صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اتباع یعنی کہ فالو کرنا، آپ کی ہر بات پر عمل کرنا۔ اتباع کے لیے محبت شرط ہوتی ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان کی سائیکولوجی سے واقف ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تم کو تمہارے نبی، تمہاری جان پر نبی سے زیادہ، تمہارے سے زیادہ نبی کا حق ہے۔ تو اتنی محبت کا جو حکم دیا گیا اس لیے کہ ہمارے لیے اتباع آسان ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دو چیزیں، محبت اور اتباع، دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ایچ ادر۔ جتنی محبت ہوگی اتنی اتباع ہوگی، اور اتباع میں آسانی ہوگی جب محبت شدید ہوتی ہے، اور جب محبت میں کمی ہو جاتی ہے تو اتباع سے دوری ہو جاتی ہے۔ اور یہ محبت میں کمی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ محبت میں کمی وہ اس محبت کے خانے میں کسی دوسری محبت کو بٹھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے کی وجہ سے نبی کی محبت میں جب کمی آتی ہے تو اتباع میں دوری پیدا ہوتے جاتی ہے، اور یہ ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ انسان دین کے تمام اصولوں سے بے بہرا ہوتا ہے اور ایک نئی راہ اپنے لیے زندگی کے لیے تلاش کر لیتا ہے۔ آج کا میرا یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جڑنا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہے، اپنے ایمان کی فکر میں ہے، آخرت کے لیے سرخری کے سامان تلاش کرنے کے لیے ہے۔ تو ہم یہاں پر ایک بات غور کریں کہ یہاں سے ہم کیا پیغام لے کر جائیں گے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج ہمارے بھائی بہن اپنے مقصد حیات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ سامنے ہمارے نہیں ہے۔ اپنا مقصد حیات کیا ہے اس سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ مقصد حیات کو جانیے کہ ہم دنیا میں رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، پیسہ کما کر عیش و عشرت کر کر مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ رب کو راضی کرنا ہے ہم کو، اپنے وجود سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیت سے، ہر طریقے سے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک بات جو ہمارے لیے بڑا المیہ بنتے جا رہا ہے، ہمارا اپنا پریورٹی سلیکشن کا جو ٹیلنٹ ہونا چاہیے، ہم اس میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہم غیر اہم باتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور اسی میں اپنی صلاحیتیں لگا کر اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گنوا رہے ہیں، جبکہ اسلام ہم کو پریورٹی سلیکشن میں اور ڈسپلین کی ٹریننگ دیتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ عبادتیں فرض ہیں، بتایا گیا یہ عبادتیں واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، پھر بتایا گیا یہ سنتیں ہیں، یہ سنت موقدہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ ہے، پھر بتایا گیا یہ نوافل ہے، پھر بتایا گیا یہ مستحبات ہیں۔ اس طریقے سے کیٹاگورائز کیا گیا، اس طریقے سے پریورٹی ہم کو لینی چاہیے کہ ہم زندگی کے اپنے کون سے کام کو پہلے اہمیت دیں اور کس طریقے سے دوسرے غیر اہم باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ جو ہمارا رحیم و کریم غفور رب ہے، وہ صرف نہ ہم کو دنیا میں زندگی گزارنے کے آداب بتاتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم کو موت کس حال میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ گویا کہ آخری وقت تک ہم کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کی بابت حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔
تین باتیں ہیں دیکھیے، اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے زندگی کے ہر کام ہر لمحے میں، اور تیسری بات ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ توحید، رسالت اور آخرت کو لے کر بزرگان دین کے جو عقائد تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے عطا کرے۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اپنی بات ختم کر رہی ہوں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، عزائم کو سینوں میں بیدار کر، عزائم کو سینوں میں بیدار کر، نگاہ مسلمان کو تلوار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ شکریہ۔ میں تنظیم نسواں تعمیر ملت کے تعلق سے یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بانیان تنظیم کی طرف سے قائم کی گئی شاخ ہے تنظیم نسواں کی۔ تعمیر ملت شروع سے نوجوانوں پر اور خواتین پر بہت کام کی ہے، نوجوانوں کی اور خواتین کی ذہن سازی میں، ان کی قابلیتوں کو پروان چڑھانے میں تعمیر ملت نے بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے، بالخصوص اس زمانے سے جب کہ پولیس ایکشن ہو چکا تھا، مسلمانوں کی مالی حالت بہت متاثر ہو چکی تھی۔ اس وقت تعمیر ملت نے ہونہار طلباء کی مدد کر کر ان کو بہت قابل مقامات پر فائز ہونے میں مدد کی، اور یہ مشن الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ اس تنظیم سے آپ لوگ جڑیے، کاؤنٹر پر ممبرشپ کے فارمز رکھے گئے ہیں، جو کوئی بھی بہن یا بیٹی اس تنظیم سے جڑنا چاہتی ہے وہاں پر اپنا نام رجسٹر کرائیں، اور اس کی ایکٹیویٹیز میں، سرگرمیوں میں جو دین کے متعلق ہیں اپنا کردار ادا کریے، تاکہ اللہ کا جو حکم ہے قرآن پاک میں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے، وہ خواتین کے لیے بھی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے، ہم بھی اپنا کردار ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ اور آج کل جو ماحول چل رہا ہے اس کے حساب سے میں ایک دو باتیں سوشلی جو محسوس ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ بہت ذمہ داروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد یہ باتیں آئی ہیں۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ کرے، اور اپنے اندر جو ہے سوشل اویئرنیس پیدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مخصوص اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ پروگرام خواتین کا ہے، نو ڈاؤٹ، تو یہاں پہ جو مرد حضرات جو باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، جو اپنے لیڈیز کو ڈراپ کر کر، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اسٹیج کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر خاص طور پر جینٹس کے لیے انتظام کیا گیا ہے، وہ گاڑیوں سے نکل کر یہاں پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں، پروگرام کو سن سکتے ہیں۔ اسٹیج کے اگر ہم بیٹھیں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ، اسٹیج کو اگر فیس کریں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پر آئے گا، اسٹیج کو فیس کریں گے تو رائٹ ہینڈ سائڈ پر آئے گا۔ تو تمام مرد حضرات سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر آ کر اپنے سیٹ کو ایکوائر کریں، اور انشاءاللہ حضرت نکل چکے ہیں، چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ حضرت کی یہاں پر آمد ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ لے لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ تنظیم نسواں کی بھی بہت سی سرگرمیاں ہیں، ابھی آپ نے تعارف سنا ہماری سیکریٹری صاحبہ سے۔ تو ان تمام کاموں کے لیے آپ تمام کا تعاون بھی درکار ہوتا ہے، اور جو کوئی اس میں اپنے دام درہم میں سخن تعاون دینا چاہتے ہیں وہ کاؤنٹر پر ربط پیدا کر کر اپنا تعاون وہاں پر درج کروائیے، چاہے وہ مالی شکل میں ہو یا ممبرشپ کی شکل میں ہو۔ میں آپ کے سامنے بات رکھ رہی تھی کہ آپ کو یہاں سے ایک بات لے کر جانی ہے تنظیم نسواں تعمیر ملت کی جانب سے، کہ ہم اپنے اندر سوشل اویئرنیس پیدا کریں۔ اکیڈمیشینز یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ جو کمپٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں اس میں جنرل نالج کے مارکس کی وجہ سے بہت زیادہ بچے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو جنرل نالج سے ہمارے پاس اتنی دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ کیوں کہ آج ہم لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا میں جو چیزیں لا یعنی ہوتی ہیں، جن سے ہمارا وقت اور صلاحیت برباد ہوتی ہے، اس کے پیچھے ٹائم لگا دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال بھی پازیٹیو طریقے سے کریں، اپنا علم بڑھانے کے لیے، جنرل نالج بڑھانے کے لیے،
چاہے وہ علم مذہبی ہو یا سوشل ہو. تو اس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور تاریخ آپ دیکھیے، یہ صرف آج کی خواتین کا کے لیے یہ نہیں ہے کہ سماجی بیداری ان کے پاس ہو. اگر ہم حضرت ام عمارہ کو دیکھتے ہیں، جن کو خاتون احد کہا جاتا ہے، کہ وہ جب ان کو پانی پلانے کے کام پر جنگ احد میں مامور کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب یہ غور کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، انالائسس کیا جاتا ہے، تو بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں صحابہ کا جو گروہ تھا وہ موجود نہیں ہے. تو اب انہوں نے یہاں پر پریورٹی سلیکشن کے بیسس پر انہوں نے پانی کو چھوڑا اور تلوار لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلی گئی کہ اب مجھ کو یہ پانی پلانے کے کام سے زیادہ اہم کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا میرا اہم کام ہے. تو یہ کس طریقے سے ہوا؟ اویئرنیس کی وجہ سے ہوا، پریورٹی سلیکشن کی وجہ سے ہوا. پریورٹی سلیکشن کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ہمارے میں آنا چاہیے کہ کون سی چیز اہم ہے، کون سی چیز غیر اہم ہے، یہ سوچتے ہوئے ہم کو کام کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے حضرت ام عمارہ نے اپنے یہ رول کو بدلا کہ سخایا کے رول سے نکلتے ہوئے ایک مجاہدہ کا رول انہوں نے اپنایا. تو یہ سوشل اویئرنیس آج ہم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. لیگلی ہم کو جو معلومات رکھنا چاہیے وہ معلومات ہم کو رکھنے کی ضرورت ہے. پولیٹیکلی ہم کو جو معلومات رکھنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل لیول پر وہ معلومات ہم کو رکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ عورت صرف اگر گھر میں ہو تو اس کے لیے یہ کوئی سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط خیال ہے. عورت بھی اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرتے رہے، وہ بھی ایک سماج کا ذمہ دار فرد کی شکل رکھتی ہے. ہر فرد ہوتا ہے ملت کے مخدر کا ستارہ. تو آپ لوگ اگر غفلت میں رہیں گے تو آپ کی نسلوں میں بھی غفلت آ جائے گی. تو ایک ماں جو ہے اگر بیدار مغز ہو تو اس کی اولاد میں بھی یہ چیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اور تاریخ اسلام اگر ہم پلٹا کر دیکھیں گے تو کئی ایسے مواقع ہم کو نظر آتے ہیں کہ جب کبھی بھی عورت سماجی طور پر مستحکم رہتی ہے اور وہ اپنے رول کو وہاں پر نبھاتی ہے، نازک اوقات میں وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتی ہے، تو وہاں پر تاریخ کی کایا پلٹ جاتی ہے. وہاں پر جو شکست تھی وہ جیت میں بدل جاتی ہے. تو اس طریقے سے خواتین کا رول بہت اہم ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے، یہ نازک بدن والی اللہ کی بندیاں جب اللہ کے لیے، اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے جب اپنے میدان میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کمزور اور ناتوان بندیوں کے ساتھ ضرور آ جاتی ہے. تو اس لیے ہم کو جو ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، ہمیشہ توکل کرتے ہوئے، شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو آج کل کے حالات سے ہم آہنگ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جاننا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوگا، یہ اندازہ ہم کو کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنا وقت جو ہے پازیٹیولی استعمال کریں، اسی وقت یہ ہمارا کام ہو سکتا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ جو آج کل فتنوں کا جو دورہ شروع ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طریقے سے ہیں. تو اب کوئی نبی تو آنے والے نہیں ہیں، اب جو آئے گی تو صرف قیامت آئے گی. تو یہ فتنوں کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں. تو اس زمانے میں اپنے ایمان کو مستحکم رکھنے کی ضرورت ہے. ایمان کو مستحکم رکھنے کے لیے باطن کو سنوارنا ضروری ہے. باطن کو سنوارنے کے لیے ظاہر کو چھوڑنا ضروری ہے. ظاہر کی نمود اور نمائش کو، آرائش اور زیبائش کو چھوڑ کر اپنے باطن کے بناؤ اور سنگار کی طرف ایک عورت کو آج توجہ دینا ضروری ہے. اپنے ظاہر کو سنوار کر پیش کرنے کا زمانہ بہت پہلے جا چکا ہے میری بہنوں. اب اپنی باطن کو سنوارنے کا زمانہ ہے. جب آپ کا باطن اچھا ہو جائے گا، نکھر جائے گا، تو ہماری ایمان کی قوت بہت بڑھ جائے گی. جب ہماری ایمان کی قوت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جاتی ہے، فرشتوں کی مدد ہمارے ساتھ آ جاتی ہے، بزرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہم کو اپنے باطن کے طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کس طریقے سے ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب ہم نے یہ تین چیزیں اختیار کی کہ اللہ کی یاد رکھنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور مسلسل اپنے آپ کو دینی محافل سے وابستہ رکھنا ہے. چاہے آپ جہاں جاتے ہوں وہیں، لیکن آپ دینی محفل سے، دینی تنظیموں سے اپنے آپ کو ضرور وابستہ رکھیں.
تاکہ ہمارا ایمان مرجھائے نہ جائے. ایمان کو جو ہے وہاں پہ سرسبزی و شادابی ملتی ہے جب ہم دینی محافل میں شرکت کرتے ہیں. جب ہم دینی محافل میں شرکت کرتے ہیں تو عمل کا جذبہ ہمارے اندر خفی ہو جاتا ہے. سبھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ایک دینی محفل سے آپ واپس ہوئیے، آپ کی نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو یہ دینی محفل کی برکتیں ہوتی ہیں جو ہمارے باطن پہ اثر کرتی ہے. اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ دینی محفلوں کے جو ہے اسیر بنا کر رکھیں، وہاں پر ہم اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم کو آج کے اس زمانے میں حلال اور حرام کے فرق میں بھی تمیز کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. خواتین کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے رشتے میرے لیے محرم ہیں اور کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے مجھ کو پردہ کرنا ضروری ہے. کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر یا موویوں اور ڈراموں میں دیکھ کر ان کی نخالی کر کر آج کی خواتین بہت زیادہ بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں. تو اس میں ہم کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سا رشتہ ایسا ہے جن کے سامنے میں جا سکتی ہوں اور کون سا رشتہ ایسا ہے جن سے مجھ کو فاصلہ رکھنا ضروری ہے. جب یہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، توبہ قبول نہیں ہوگی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اور یہ حلال اور حرام کی تمیز نہ صرف کھانے کی وجہ سے ہے. عقل حلال کا لقمہ ہمارے جسم کے اندر جانا ہے، ہمارے جسم میں کوئی حرام کا لقمہ نہیں جانا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جس کو اسلام نے منع کیا ہے. تو اس طریقے سے ہم کو حلال اور حرام میں تمیز کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور آج کل جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ اسکولوں میں اور تقاریب میں خواتین ناچ گانے میں زیادہ حصہ لے رہی ہیں، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اس پر میں آپ سے رخصت ہو رہی ہوں.